السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین میں ہم باب پڑھے تھے، باب الاخلاص والاحضار النیہ، اخلاص کا باب اور نیت کو حاضر رکھنا۔ اخلاص یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لینا، اور نیت کو حاضر رکھنا مطلب یہ کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس میں ہم اللہ کے لیے نیت کو خالص کریں، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، بعض کام ہماری روٹین میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہمیں یاد نہیں رہتا، ٹھیک ہے، تو بار بار نیت کو خالص کرنا بھی ضروری ہے۔ تو آج اسی سلسلے میں پڑھتے ہیں، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صلاۃ الرجل فی جماعت، ایک آدمی کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی، تزید علی صلاتہ، زیادہ کرتی ہے اس کی نماز پر، فی سوقہ و بیتہ بدعا و عشرین درجہ، یعنی اس کی وہ نماز جو اس کے اپنے گھر میں ہو، سوقی ہی یا بازار میں ہو، و بیتی ہی اور اس کے گھر میں ہو، بدعا و عشرین درجہ، اس سے 20 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ایک وہ نماز ہے جو آدمی اپنے گھر میں یا بازار میں کام کی حالت میں پڑھتا ہے، اور اس کا جتنا اس کو ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ 20 درجے اوپر بڑھ جاتا ہے ثواب اس نماز کا جو وہ مسجد میں جا کر ادا کرتا ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّعَ، اور یہ بات اس لیے کہ جب کوئی ان میں سے کوئی ایک، یعنی جب بھی کوئی شخص وضو کرتا ہے، فَأَحْسَنَ الْوُضُوء، تو پھر وہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، ثم أَتَى الْمَسْجِدَ، پھر وہ مسجد کی طرف آتا ہے، لا يريد إلا الصلاة، تو اس کا ارادہ نماز ہی کا ہوتا ہے، یعنی نماز ہی اسے مسجد کی طرف لے جاتی ہے، لا ينهزه إلا الصلاة، اور نہیں وہ اس کی طرف جاتا مگر نماز ہی کے لیے، لم یخطو خطوۃ الا رفع له بها درجۃ، تو ایسے شخص کے ہر قدم کے بدلے میں، ٹھیک ہے، خطوہ کہتے ہیں قدم میں، یعنی جو قدم بھی وہ مسجد طرف اٹھاتا ہے اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، وَفُتَّ عَنْهُ بِهَا خَطِیئَةٌ، اور اس سے اس کی ایک خطا معاف کر دی جاتی ہے، گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، حتیٰ يدخل المسجد، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو نماز باجماعت کی فضیلت کے حوالے سے کتنی اہم اور بڑی حدیث ہے۔ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، پھر جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُ، تو وہ جب تک نماز میں ہوتا ہے یا نماز اس کو وہاں روکے رکھتی ہے تو وہ وقت سارا نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ والملائکۃ، فرشتے، اور فرشتے، یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی اس مسجد میں یعنی اس جگہ پر بیٹھا رہے، مجلس میں بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، اللہم، اے اللہ، ارحمہ، اس پر رحم کر دے، اللہم اغفر لہ، اس کو بخش دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس پر مہربان ہو جا، ما لم یؤذ فیہ، جب تک کہ وہ کسی کو ایذا نہ دے، ما لم یحدث فیہ، جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو۔ متفق علیہ، وہذا لفظ مسلم، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں یہ، اور لیکن اس پر صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں کا، یعنی دونوں اماموں کا اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے دراصل ارادہ اور جو ہمارا اخلاص ہے دل کا وہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک تو وہ نماز ہے نا جو کہ گھر میں پڑھی جاتی ہے، اور ایک وہ ہے جس کے لیے باقاعدہ انسان نیت کرتا ہے اور اللہ ہی کے لیے اپنے دل کو خالص کر لیتا ہے، پھر گھر سے نکلتا ہے، اور وہ آپ یہ دیکھیں کہ گھر سے نکلنے تک، مسجد پہنچنے تک ہر قدم اس کا جو ہے اس درجہ بلند کر رہا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کر رہا ہے، حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر جس وقت تک نماز اس کو مسجد میں روکے رکھتی ہے وہ وقت نماز ہی میں شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ فجر کی فرض کے بعد لوگ وہیں پر بیٹھے ذکر اذکار میں مشغول رہتے ہیں، تو جب تک وہ ذکر الہی کرتے رہتے ہیں
تو وہ اللہ کے ہاں حالت نماز میں ہی سمجھے جاتے ہیں۔ یا بعض اوقات آپ نماز کے لیے جلدی پہنچ جاتے ہیں وہاں پر، تو آپ کوئی تحیۃ المسجد ادا کرتے ہیں، کوئی نوافل پڑھتے ہیں، یا جماعت کے انتظار میں کوئی ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی نماز ہی کی حالت میں شمار ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ! اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے زیادہ مہربان ہیں کہ اتنی بڑی عنایت ہم مسلمانوں پر کی ہے، اور باجماعت نماز کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو وہ ہے نا کہ جو کہ لوگوں کا صرف مذہب ہے، ان کے دینی یعنی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھی جو ہندو ہے وہ جاتا ہے کسی مندر میں ماتھا ٹیک کے آ جاتا ہے، یا کوئی کرسچن ہے وہ کسی یا اپنے گھر میں ہی کچھ کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارا کیا ہے کہ باقاعدہ نمازوں کے اوقات ہیں، پھر یعنی جمع کرنے کے لیے اذان ہے، اور پھر تمام جو ہے وہ لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو ہمارا دین ہے نا، یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ صرف اپنا اپنا کوئی اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا دین ہے۔ اور اس پہ بھی ہمارے لیے کتنی زیادہ بشارتیں ہیں کہ جب تک انسان پھر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور وہ رحمت اور مغفرت کی دعائیں جو ہم خود اپنے لیے کرتے ہیں، فرشتے آپ کے لیے کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کسی کو تکلیف نہ دیں، یا یہ کہ آپ ام، آ، یعنی کیا ہو کہ آپ کا وضو نہ ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے؟ تو گھر میں بھی اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں کہ ہم عورتیں اگر مسجد میں نہیں جاتی ہیں، تو جب تک آپ نماز پڑھ کے نماز ہی کی حالت میں ہوتی ہیں اور آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، اور آپ بات چیت نہیں کرتی، یا یہ کہ لوگوں کو ادھر ادھر سے تنگ نہیں کرتی ہیں، تو آپ کے لیے فرشتے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اس کے لیے بھی حریص نہیں رہے نا، ہم ادھر سلام پھیرتے ہیں اور ادھر کسی بچے کو فوراً ہی کوئی اس کی غلطی پہ ٹوک دیتے ہیں۔ یعنی نماز میں تو خشوع ہوتا نہیں ہے، دھیان یہی ہوتا ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے، یا جو بھی۔ تو نعوذ باللہ من ذالک کہ انسان جب علم حاصل کرتا ہے نا، اور اس کو ان چیزوں کی فضیلت پتہ چلتی ہے، تو وہ پھر عمل پر بھی اس کا دل لگتا ہے، اور اس کے عمل میں استقامت آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کی حدیث سے ہم ایک تو یہ کہ اول تو یہ حدیث باجماعت نماز کی فضیلت میں آئی ہے نا، تو ہم اپنے مردوں کو اس کی طرف راغب کر سکتے ہیں، اور اپنے لیے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جب آپ کچن سے نکل جاتے ہیں نا، نماز کی آپ نے نیت کر لی نا، تو اپنے دل کو نماز میں لگائیں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں خشوع نہیں آتا۔ نماز کی حالت میں آپ آئیں گے تو ہی خشوع آئے گا نا، یعنی جب آپ وضو کے لیے جا رہے ہیں نا، اور اس وقت ہی آپ جو ہیں اس حالت میں آ جائیں کہ ہاں مجھے اپنے رب سے ملاقات کے لیے جانا ہے، کسی میٹنگ میں جا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں کسی سے میٹنگ کرنے کے لیے، تو ہم انہی باتوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں، میں اس سے یہ کہوں گی، اگر اس نے یہ کہا تو میں ایسے بات کروں گی۔ تو جب آپ نماز کے لیے اٹھے ہیں نا، تو اب سارے خیالات کو ذہن سے جھٹک دیں۔ ابھی آپ نے وضو بھی نہیں کیا، اب آپ نے نیت کر لی ہے نا، پھر وضو کرتے ہوئے بھی یہی رہے، اسی حال میں آپ رہیں، اور جب آپ اللہ اکبر کہہ دیں تو بالکل آپ اللہ کے سامنے میٹنگ میں ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی آپ کے خشوع میں یعنی فرق پڑے گا، یعنی زیادہ ہوگا خشوع اس سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فرض نماز سے پہلے، ہر فرض نماز سے پہلے نماز ہے نا، یعنی 2 نوافل پڑھ لیا جائیں، تو وہ جو فرض نماز سے پہلے کی نماز ہے نا، وہ مزید آپ کو فرض نماز کے لیے تیار کر دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سارا عمل دیکھیں آپ کا ثواب میں لکھا جا رہا ہے۔ جب تک آپ باوضو ہیں، جب تک آپ کسی اور طرف دھیان نہیں کر رہے ہیں، آپ کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ پھر وہ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہم تب علیہ، کہ یا اللہ اس پر رجوع فرما، یعنی اس پر مہربان ہو جا۔ سبحان اللہ! یہی تو ہمیں مطلوب ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ ام، ایک سیکنڈ۔ وان ابی العباسی عبداللہ ابن عباسی ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہما، ابو العباس عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، فیما یروی ان ربی ہی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی طرف سے روایت کرتے ہیں، تبارک و تعالیٰ، جو کہ ببرکت ہے اور بہت بلند ہے۔ قولا، آپ نے فرمایا، ان اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ، کتب الحسناتی والسیئات، بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ لی ہیں، ثم پھر بینا ذالک، پھر انہوں نے اس کی وضاحت بھی فرما دی ہے۔ فمن ہما بحسنۃ فلم یعملھا کتبہ اللہ تبارک و تعالی عندہ حسنۃ کاملہ،
پھر جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا، ہمہ ہوتا ہے ارادہ کرنا، بحسنتین کسی نیکی کا، فلم یا ملحا لیکن وہ اس پر عمل نہیں کر سکا، کتبہ اللہ تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے اس کو، تبارک و تعالی جو کہ بہت بابرکت اور بلند و بالا ہے، اندہ اپنے پاس، حسنتن کاملتن ایک مکمل نیکی۔ کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پہ فضل ہے کہ صرف نیت پر، ارادہ کرنے پر نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ تو آج سے ہی ہم بہت سارے ارادے کر لیں، لیکن ارادے وہی ہوں جن پہ ہم نے عمل پیرا بھی ہونا ہو۔ وَإِنْ ہَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ۔ تو اگر وہ اپنے ارادے کے مطابق اس پر عمل بھی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں سے لے کر إِلَى 700 700 گنا تک، بلکہ اس سے کہیں زیادہ نیکیوں کا ثواب اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ یعنی جب آپ ارادہ کرتے ہیں تو ایک نیکی کا اجر تو لکھ لیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس پر عمل بھی کر لیتے ہیں، اس ارادے کو عملی جامہ پہنا دیتے ہیں، تو آپ کے لیے اللہ کے ہاں 10 نیکیوں کا ثواب لکھ لیا جاتا ہے۔ اور جس طرح کی ارادہ، نیت، اخلاص اور جیسی اس عمل کی خوبی ہوتی ہے نا، اس کے مطابق اس کو 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ نیکیوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ بظاہر دیکھنے میں دو اعمال ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن جیسے بھی بتایا نا کہ بعضوں کا نماز میں خشوع نہیں ہوتا۔ اب دو لوگ نماز تو ایک جیسی پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک کی نماز ایسی خشوع والی ہے اور دوسرے کی کیا ہے کہ کر تو وہ بھی ایکشن ہی رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ادھر ادھر کچھ ہاتھ بھی چلا رہا ہے، حرکت کثیر ہے اس کی نماز میں، یا یہ کہ اس کے دل میں خیالات وارد ہوتے چلے جا رہے ہیں اور وہ ان کو روک بھی نہیں رہا ہے۔ تو اب ان دونوں کی نمازوں کا اجر و ثواب اللہ ہی کو معلوم ہے، اس میں فرق تو پڑے گا نا۔ ٹھیک ہے، تو جس عمل میں جتنا زیادہ اخلاص ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ وہ عمل کس تنگی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات کسی $1000 کمانے والے کے لیے $10 صدقہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن ایک وہ شخص جس کے پاس لگے بندے آتے ہی $50-100 ہیں، یا کوئی خاتون ہے جس کو اس کا خامند جیب خرچ دیتا ہے، اور اس کے باوجود وہ اس میں سے $10 صدقہ کر دیتی ہے، صرف خود اللہ کے لیے نیت کو خالص کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس نے کس حال میں صدقہ کیا ہے۔ یا یہ کہ کسی کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیا۔ تو یہ جو نیتیں ہوتی ہیں، یہ جو کیفیات ہوتی ہیں، یہ جو دلوں کا معاملہ ہوتا ہے نا، اس کے مطابق عمل کا اجر و ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر وہ 700 گنا سے لے کر کئی گنا زیادہ تک ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیں، آگے فرمایا وَإِنْ ہَمَّ اور اگر اس نے ارادہ کیا، بِالسَّیِّئَةٍ ساتھ برائی کا، فَلَمْ يَعْمَلْهَا تو وہ اس پر عمل نہ کر سکا، کَتَبَهَا اللَّهُ تَعَالَیٰ تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے اس کے لیے، عندہ اپنے ہاں، حسنۃ کاملہ ایک مکمل اچھائی۔ ٹھیک ہے، یعنی اس نے اس پر عمل نہیں کیا، میرا خیال ہے میں نے بول دیا کر نہیں سکا، کیونکہ کر نہیں سکا کے بارے میں تو ہم نے پیچھے پڑھا نا تھا کہ اسباب ہوتے ہیں اور وہ یعنی وہ کر نہیں سکتا، لیکن نیت اس کی پوری تھی، تو پھر تو وہ اس برائی میں پھنس جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے اللہ کے ہاں ایک مکمل نیکی لکھ دی جاتی ہے، حالانکہ اس نے نیکی کی نہیں ہے، لیکن کس چیز کو نیکی لکھا جا رہا ہے؟ اس کے برائی کے ارادے کو چھوڑنے کو نیکی لکھا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے کتنی رحمت ہے۔ وَإِنْ ہَمَّ بِهَا پھر اگر اس نے ارادہ کیا، فَعَمِلَهَا پھر اس نے عمل کر دیا اس پر، كَتَبَهَا اللَّهُ تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں اس کے لیے، سَیِّئَةً وَاحِدَةً ایک مکمل برائی، ایک برائی، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک برائی کی ہے تو اس کو جو ہے زیادہ لکھ دیا جائے، اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے، ایک برائی کو ایک برائی ہی لکھا جاتا ہے۔ متفقن علیہ یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں بیان ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور اس میں مجھے وہ ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ ایک آدمی تھا، بڑا گناہ گار تھا۔ ٹھیک ہے، بنی اسرائیلی روایت ہے، بہت زیادہ گناہ گار تھا، لیکن ایک دن کیا ہوا کہ اس کے پاس ایک عورت آئی جو اپنی کسی ذاتی ضرورت سے مجبور ہو کر اس کے پاس آ گئی تھی، اور اس کو صرف چند یعنی دینار چاہیے تھے، کوئی 5-7 دینار کی اس نے تمنا کی، اس کے آگے اپنی حاجت رکھی۔ تو اب وہ تو برا شخص تھا اور عورت جانتی تھی کہ یہ بہت برا شخص ہے، لیکن اس کو اس کی مجبوری لے آئی تھی۔ تو وہ اب وہ تو ظاہر ہے برا شخص تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں یہ مال دوں گا، لیکن تم پھر میری خواہش پوری کرو۔
تو وہ عورت اتنی مجبور تھی کہ وہ راضی ہو گئی، لیکن جس وقت وہ اس کے اوپر تھا اور اس کی اپنی خواہش پوری کرنے کے قریب تھا کہ وہ عورت رو پڑی، تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا، تم اپنی مرضی سے آئی۔ تو وہ کہنے لگی کہ یعنی مجھے میری مجبوری لے آئی، لیکن مجھے اللہ کا خوف ہے کہ یہ کام میں نے کبھی نہیں کیا۔ تو یہ سنتے ہی وہ اس سے اتر پڑا، اور یعنی اس بات نے اس کی زندگی کو بدل دیا کہ یہ عورت صرف اپنی مجبوری کی وجہ سے اس میں پڑی، اور میں جس کے یعنی میں جو اتنا نعمتوں میں ہوں اور مجھے اللہ نے کیا کچھ عطا کیا ہے، اس کے باوجود بھی میں اتنا گناہ گار ہوں، اور اس نے سچی توبہ کی، سبحان اللہ۔ تو کہا جاتا ہے کہ اسی رات فوت ہوا، اور اس کے لیے اس کے دروازے پر بشارت آئی کہ اس کو بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ! یہ جو روایت ہے نا، یہ میں نے آپ کو پوری تفصیل سے نہیں، بس تھوڑی-سی آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے۔ تو یہ احادیث میں آئی ہے، یعنی روایتیں صحیح روایت ہے۔ ل اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کا کتنا مقام ہے نا، کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے جب کوئی انسان ایک برائی کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس پر مہربان ہو جاتے ہیں نا، حالانکہ اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین علم کو حاصل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنی زندگی کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔